الحمدللہ اعلیٰ رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن کے کرنے والے عمل۔ پہلا نمبر، ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اس مہینہ میں۔ سورہ حج 28 نمبر آیت اب ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ اس مہینہ میں ہم نیکی کا کام کریں۔ بخاری اور مسلم کا حدیث۔ نمبر 3، گناہوں کے کام سے ہم دور رہیں، یہ بھی آپ کو بخاری اور مسلم میں ملے گا۔ نمبر 4، اگر آپ دولت مند ہیں تو اسی مہینہ میں حج کریں۔ ذی الحج کے مہینہ میں حج کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بخاری اور مسلم کے حدیث میں ملے گا۔ نمبر 5، اگر آپ کا پاس پیسہ ہے تو اس مہینہ میں آپ قربانی کریں، قربانی کا مہینہ ہے۔ قربانی کا ذکر سورہ کوثر میں کیا گیا ہے، اور سورہ حج آیت نمبر 34 میں قربانی کا ذکر ہے۔ ترمذی کے حدیث میں قربانی کا ذکر آپ کو ملے گا۔ نمبر، جو انسان قربانی دیتے ہیں پہلا ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، مطلب جس دن قربانی دیتے ہیں 10 تاریخ کو، ذی الحج کے 10 تاریخ کو قربانی دیتے ہیں، تو پہلا ذی الحج سے 10 ذی الحج تک آپ اپنے بال کو نہ کاٹیں، بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ آپ کو مسلم شریف کے حدیث میں مل جائے گا۔ 7 نمبر، زیادہ سے زیادہ اب تکبیر پڑھیں، تکبیر، تحمید اور تحلیل۔ یہ آپ کو ہمارے مسجد کا مولانا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، مولانا صاحب آپ ذرا تکبیر پڑھ کر تکبیر کے بارے میں آپ بتائیے۔ نحمده على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم حاضرین، محترم ناظرین، میں نے آج عرفہ کا کیا فضیلت ہے، عرفہ کا دن کا کیا فضیلت، اس کے بارے میں تھوڑا بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، وما توفیق الا باللہ۔ تو عرفہ کا دن 4 کام کرنا ضروری ہے، ان میں ایک کام ہے پہلے تو دعا، یعنی عرفہ، 9 عرفہ، اس دن زیادہ سے زیادہ دعا پڑھنا، اللہ کا تذکرہ پڑھنا، استغفار پڑھنا ہے، یہ زیادہ کرنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے افضل الدعاء دعاء عرفہ، سب سے بہتر دعا ہے عرفہ کی میدان کی وہ دعا ہے۔ تو یہ حاجی صاحب کے لیے، تو یہ غیر حاجی جو لوگ باہر ملک میں ہیں وہ بھی دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کا دعا بھی اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے اس دن سب کے لیے چاہیے زیادہ کے زیادہ دعا، اللہ سے استغفار پڑھے، دعا پڑھیے، یہ ہے پہلا عمل۔ اور عرفہ کے دن کا دوسرا عمل ہے، اس دن سب سے بہتر عمل، دوسرا عمل ہے، اس دن ہمارے نبی نے دعا سکھایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
وهو على كل شيء قدير. نبی نے بتایا اگر یہ دعا جتنا دعا ہے دنیا میں جتنا دعا سب سے بہتر دعا ہے یہ دعا یہ ہمارا زندگی میں جتنا دعا پڑھی ہے میں سب سے بہتر دعا ہے صرف میں نہیں ہمارا پچھلے جتنا نبی بھی آیا ہے رسول بھی آیا ہے سب کا یہ دعا سب کے پاس بہتر تھا سب سے بہتر دعا ہے یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یہ دعا سب کے یاد کر لینا چاہیے بہت فضیلت ہمارے نبی نے بتایا اور 3 نمبر ہے تکبیر تکبیر کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تکبیر میں حدیث میں 3 کیفیت کی تکبیر آیا ہے تکبیر کی کیفیت 3 قسم کی آیا ہے ایک نمبر ہے لا الہ اللہ اکبر اللہ کبیرہ 2 نمبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 نمبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ 3 قسم کی دعا ایک ہے مگر ہمارا ملک میں یہ تکبیر 2 نمبر جو تکبیر ہے وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد تینوں واو کے ساتھ ہے یہ دعا ایک تکبیر زیادہ پڑھنا 9 عرفہ فجر سے لے کر 13 عرفہ عصر تک یعنی 23 رکعت فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا حدیث میں آیا بہت ساری فتوا کی کتاب میں آیا 3 بار پڑھنا مستحب ہے مگر صحیح حدیث میں آیا 1 بار پڑھنے کے لیے اسی لیے 1 بار پڑھنا سنت ہے 3 بار پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے 1 بار پڑھے گا تو سنت ادا ہو جائے گا 3 بار پڑھے گا تو وہ سنت کے خلاف ہو جائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھنا یہ ثواب زیادہ ہے مگر ہمارا خیال میں یہ حدیث میں 1 بار آیا ہے 1 بار یہ افضل ہے اور 4 نمبر جو سب سے بہتر عمل ہے اور ایک بار بتانا ہے یہ تکبیر یہ 10 دن پڑھنا ہے 10 دن پڑھنا افضل ہے یعنی ذی الحجہ کا پہلا دن سے لے کر 10 تاریخ یعنی 13 تاریخ تک یہ تکبیر پڑھنا افضل ہے اور 4 نمبر جو خاص عمل ہے اس عرفہ کی 9 عرفہ کی اور روزہ سیام یہ سیام بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی رکھنا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم کا حدیث ہے ہمارے نبی نے بتایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله وبعده نبی نے بتایا عرفہ کی 9 عرفہ کی رمضان یعنی سیام اس دن سیام کی فضیلت ہے اگر کسی نے اس دن کا سیام رکھے گا تو اللہ اس کو آئندہ اور گزشتہ آنے والا اور پچھلے 1 سال کی صغیرہ گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ تو یہ بہت اہم امپورٹنٹ ہے اس لیے ہمیں یہ روزہ بھی رکھنا ہے اگر یہ 9 دن روزہ رکھنا افضل ہے اگر کسی کو اگر نہیں رکھ سکتے تو یہ 1 دن 9 عرفہ 1 دن روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ 2 سال کی صغیرہ گناہ کو معاف کر دے گا تو اس لیے ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ جو 4 عمل بتایا یہ 4 عمل یعنی ان عرفہ کے دن زیادہ کے زیادہ دعا کرنا 2 نمبر وہ دعا جو نبی نے سکھایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یہ دعا پڑھنا 3 نمبر تکبیر زیادہ پڑھنا تکبیر جو تکبیر تشریف ائمہ تشریف میں پڑھتے ہیں اور پچھلے میں پڑھتے ہیں اور 4 نمبر یہ روزہ رکھنا انشاءاللہ اگر کسی نے یہ کام کرے گا تو اللہ اس کو بہت بہت خیر عطا فرمائے گا اس لیے اس سے ہمارا خاتمہ کرتا ہوں ہمارا بیان کا بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم استغفر لی ولکم ولسائر المستغفرین 8 نمبر عرفہ کے دن فجر سے یعنی 9 ذی الحج کو عرفہ ہوتا ہے عرفہ کے دن فجر سے 13 ذی الحج عصر تک مرد اور عورت ہر آدمی فرض نماز کے بعد ایک بار
तकबीर पढ़ें। हर फ़र्ज नमाज के बाद मर्द औरत दोनों ये तकबीर पढ़ें, जिस तरह हमारे मौलाना साहब ने बताए। ये सही बुखारी के हदीस। 9 नंबर, अरफा के दिन गैर हाजी रोज़ा रखें। जो हाजी हैं यानी जो अरफात में मौजूद हैं उनके लिए रोज़ा नहीं है। जो गैर हाजी हैं, गैर हाजी के मतलब ऐसा नहीं है अब 1 साल 2 साल 10-20 साल पहले आपने हज किया, आप सोचेंगे कि हमारे लिए, हम तो हाजी हैं, हमारे लिए रोज़ा नहीं है। ऐसा नहीं। जो हाजी हज में मौजूद है अरफा के दिन, उनके लिए रोज़ा नहीं। गैर हाजी जो अरफात में मौजूद नहीं है हज के दिन में, उनके लिए रोज़ा है। अब क्या हमारे लिए अरफा के दिन रोज़ा रखना पड़ेगा, रोज़ा रखना चाहिए। 10 नंबर, ईद का नमाज पढ़ें और 10वां दिन जो है ईद का नमाज पढ़ें और ईद का सुन्नत अदा कर। सूरह हज आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं, और मैंने हर कौम के ऊपर कुर्बानी का सिलसिला रखा हूँ। अब हर जानवर यानी जो भी जानवर हम मुसलमान पर हलाल है, हर वो जानवर जब आप ज़बह करते हैं, हलाल करते हैं, हलाल करते वक्त, ज़बह करने के वक्त अब अल्लाह के नाम लें। याद रखें, तर्जुमा के साथ पढ़ें। सूरह हज आयत नंबर 34। फिर सूरह कौसर में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वना। नबी, मैंने आपको कौसर अता किया, और अब आपके रब के नाम से नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। मोहतरम हाज़रीन, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। आज ये जो इंटरनेट आया है, इसके ज़रिए से बहुत सारी काम होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो हमारा इस मस्जिद यानी यहूदा जापान, इस मस्जिद का मुअज्जिन है शेख रफ़ीक भाई, उसने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि इंटरनेट ये दो धार का है, एक तो बुरा है, एक तो अच्छा है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने अच्छा किया तो उसके लिए अच्छा ही होगा, खैर होगा। तो हमारा रफ़ीक भाई जो काम शुरू किया, तो मैं बताना चाहता हूँ रफ़ीक भाई, आप इस काम को सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रखिए, क़यामत तक इंशाअल्लाह इसका सवाब तो आपको मिलेगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगा, मुश्किलात भी आएगा, क्योंकि नबी रसूल को भी प्रॉब्लम मुश्किलात आया है, फिर भी वो दावत से, तबलीग से नहीं हटी है। तो इसलिए मैं भी कहूँगा बहुत सारी मुश्किलात आएगा, उसके बाद भी आप अल्लाह से, अल्लाह का काम ये करते रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत खैर, बहुत सवाब अता फरमाएगा। और सबके लिए दुआ करना, सबके लिए अच्छा बात बताना, और इस इंटरनेट के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से आप कुरान हदीस की सही अलग सारे इंसान, सारे आवाम के पास पहुंचा देना, तो सबके लिए खैर हो जाएगा। ये हमारा आखिरी खत्मा है। आमीन। नाजरीन, मैं आप सभी का सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भी हमें देखते हैं। और रहमान साफ़ी भाई, आपका कमेंट था कि आप ईद के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ इजाज़त लेता हूँ। वाखिर दाहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।